أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وبث فيهما من دابة وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سورۃ شورى کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات گرامی کے وجود کا پتہ اور اس کی علامتیں اور نشانات ذکر کرنا شروع فرمائے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے اہل ایمان اور اہل عمل صالح سے اللہ کے دعاؤں کا سننا کہ اللہ ایمان والوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن ساتھ ہی جب کہ ایمان والے عمل صالح والے بھی ہوں، صرف ایمان لینا بلکہ ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ سنتا ہے دعائیں ان کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح سر انجام دیے. اور ساتھ ہی فرمایا دعائیں بھی سنتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور ان پر اپنا فضل اور زیادہ کرتا ہے. دعاؤں کا سلسلہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت جگہ ذکر کیا ہے. کہیں فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیا، کہیں فرمایا تضرعا وخیفا، کہیں فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو وہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے. بہت ساری آیات قرآن کریم میں اس موضوع کی موجود ہیں. اور دعائیں کب سنی جاتی ہیں، دعاؤں کے سنے جانے کی شرائط کیا ہیں، دعاؤں کے آداب کیا ہیں، دعا کیسے کی جائے، اور دعاؤں کے اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں دعائیں کی جائیں تو وہ سنی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، اور مستجاب الدعوات کون ہیں، کن لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. یہ مختلف قسم کی تفصیلات ہیں اور یہ بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے.
اگر کوئی آدمی روزی حلال نہیں کھاتا اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول کہاں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے حرام سے، حلال سے نہیں بلکہ حرام سے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کھائے سود، کھائے رشوت، کھائے لوٹ کھسوٹ کا مال اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا رزق حلال کھائے، حلال روزی ہو، اس کا کپڑا، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش، اس کے تمام اخراجات حلال سے ہوں۔ اب یہ بھی نہیں کہ تمام اخراجات میں سے کچھ اخراجات ہم اسپیشل کر لیتے ہیں کہ وہ جیسے کیسے بھی کھاتے حلال ہیں۔ روزی کے نام سے سمجھتے ہیں کہ روزی میں صرف رزق میں صرف کھانا ہی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو رزق کہا، جو ہمیں دی ہر چیز کا نام رزق رکھا۔ اور ہمارے بعض احباب یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم کھاتے تو حلال ہیں، بھائی یہ جو سود آ رہا ہے وہ کدھر جاتا ہے، جو رشوت لیتے ہو وہ گاڑی میں ڈالتے ہیں، پیٹرول جلا دیتے ہیں، وہ گاڑی کھا گئی، وہ ہم نے نہیں کھایا۔ ہر اعتبار سے ہمارے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ مال حلال سے ہونے چاہیے۔ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ مال حلال سے کھائے پیے پہنے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ پورے خلوص کامل اور حضور قلب، آدمی کا دل بھی اللہ کی طرف لگا ہوا ہو اور پورا خلوص ہو کہ صرف اسی سے لینا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ اور اگر دل میں یہ ہو کہ چلے دعا بھی کرتے ہیں اور دربار پہ بھی آج جائیں گے شام کو، تو خلوص تو نہ رہا نا۔ دعا بھی کرتے ہیں لیکن آج دربار پر بھی کسی سرکار کے حضور بھی ہو کے آئیں گے تو یہ خلوص دل سے دعا نہیں ہے، یہ تو آدھے من سے بھی دعا نہیں کر رہا کہ جانا چل کے یہاں تو بیٹھے بیٹھے چار بول لیے کہ یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں چاہتا ہے تو دے دے، اے اللہ مجھے دے دے ان شئتا، اگر تو چاہتا ہے، نہیں تو وہ ادھر سے جا کے لے لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شئتا کا لفظ استعمال کرنے اللہ پہ کوئی شرط نہیں رکھ سکتا کہ تو چاہے تو دے دے، اسے کوئی ہے دبانے والا؟ کسی کا زور چلتا ہے اللہ کی ذات پر؟ وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس پہ کسی کا زور نہیں ہے۔ اس سے منت سے لجاجت سے اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور پورے من سے پورے خلوص سے مانگیں، وہ دے گا۔ پورا خلوص کامل ہو، خلوص کامل اور حضور قلب ہو، دل بھی ساتھ ہو۔ ٹی وی لگا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اب بتائیے کہ یہ دعا کام کرے گی یا اسکرین کام کرے گی؟ کیونکہ وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس حالت میں اگر دعا مانگیں گے تو وہ دل جو ہے وہ حضور قلب نہیں، آپ کا دل دعا میں لگا ہوا نہیں، آپ کا دل ٹی وی کی سکرین پر لگا ہوا ہے، زبان سے ایک تکلیف ہے وہ بھی نکل رہی ہے کہ یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ اس طرح اگر ملے جلے رنگ میں دل ہوگا، کچھ دنیا میں، کچھ دین میں، کچھ اللہ کے ساتھ، کچھ غیر اللہ کے ساتھ، تو ایسے دل سے بھی اللہ دعائیں نہیں مانگتے۔ دعا کے لیے حضور قلب۔ اور تیسری اہم شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ آدمی فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنے والا۔ نوافل میں کمی بیشی ہو جائے کوئی بات نہیں، سنتوں میں کمی بیشی ہو جائے چلے گا، لیکن فرائض و واجبات میں کمی نہ کرے۔ 5 وقت کا نمازی نہیں، کبھی کبھی نماز پڑھتا، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، کبھی جنازہ پڑھ لیا اور کہے کہ میں نمازی ہوں اور میں دعائیں مانگتا ہوں، میری دعائیں سنی نہیں جاتی، تو بھائی دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ اسی طرح دعا کے کچھ آداب ہیں۔ آدمی باوضو ہوگا تو دعا قبول ہوگی، اور اگر باوضو نہیں ہے اللہ رب العزت سنتا ہے، لیکن باوضو ہو کر دعا کرنے والے کی وہ زیادہ سنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے وہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کی بھی سنتا ہے. وہ سنتا ہے لیکن بہتر کس کی دعا ہے؟ جو آدمی پوری طہارت کے ساتھ، پورے خلوص اور عقیدے کے ساتھ اور ایک مومن کی حیثیت سے دعا مانگے گا، اللہ اس کی زیادہ سنتا ہے. باوضو ہو، اگر ممکن ہو تو قبلہ روح ہو. ان سب چیزوں کے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں، احادیث میں، لیکن ان کے ذکر کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف اشارہ دے کے اصل آیت کی طرف آتا ہوں. آدمی باوضو ہو، قبلہ روح ہو جائے اگر ممکن ہے تو، اور دعا بار بار کرے. ہم 2-4 دن دعا مانگ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہاں تو کام نہیں چلتا، وہاں چلتے ہیں. بار بار دعا کرے، جتنی مرتبہ، جب تک اللہ سننے لیتا تب تک دعا کرے. ایک واقعہ ایک عالم دین نے اپنے کیسٹ میں ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا. شیخ علی طنطاوی بڑے مشہور و معروف واعظ ہیں، عربوں میں، مصریوں میں، شامی ہیں. کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں نے اندر سے بچے کو مارا، دھکا دیا اور دروازے سے باہر پھینک دیا. کہتے ہیں کہ میں ٹھٹک گیا اور میں وہاں تھوڑا ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ دیکھتا اب ہوتا کیا ہے. بچہ گرما گرمی میں تو باہر نکلا، جیسے ہوتا ہے کہ میں گھر چھوڑ جاتا ہوں. تھوڑی دیر جا کے واپس پلٹا، آ گیا، دوبارہ آ کے دروازے کے پاس بیٹھا، کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ نہیں کھولا، بیٹھ گیا اور چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا. شیخ کہتے ہیں کہ میں ایک طرح بیٹھا ہوا، میں انتظار میں ہوں کہ میں دیکھوں ہوتا کیا ہے. کچھ لوگ اللہ رب العزت کی قدرتوں کو، اس کی ذات کو پہچاننے کے لیے کچھ ایسے مواقع پر بھی وقت نکال لیتے ہیں. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسا وقت دیا، وقت میں کتنی برکتیں ڈالی ہوئی تھیں، کہاں کہاں سے وہ اللہ کے وجود کے دلائل لے آتے تھے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ میرا بچہ چوکھٹ پہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے، اور ماں نے پیار کیا، اپنے ساتھ لگایا اور اٹھا کے اندر لے گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ معروف حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر ماں سے بھی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے. کہا کہ یہ ماں گوارا نہیں کر سکی کہ میرا بیٹا چوکھٹ سے نہیں گیا، اس کو لے لوں. وہ رب کائنات جو ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے، وہ اپنے بندے کو اپنی چوکھٹ سے کیسے ہٹائے گا میرا؟ لیکن کوئی خلوص دل سے مانگے تو صحیح. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ دعا کی، ہفتہ لگا لیا اور اس کے بعد راستہ بدل لیا، کہا نہیں یہاں نہیں سنی جاتی، وہاں سنی جائے گی. بار بار دعا مانگے. اللہ رب العزت سے دعا مانگنے میں اکتائے نہیں. وہ کب قبول کرے گا وہ مالک ہے، مرضی کا مالک ہے، لیکن دعا ضائع نہیں جائے گی. یا اللہ رب العزت اجر و ثواب لکھ لے گا، یا اس دعا کے عوض میں اللہ کوئی بلا ٹال دے گا، اور یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گا. دعا ضائع نہیں جائے گی. لہذا بار بار دعا مانگیں. ایک مرتبہ مانگ کے گھبرا نہ جائیں کہ مانگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی یہ نہ کرے دعوت اور اس کے بعد چھوڑ دے کہ میں نے دعا مانگی نہیں سنی گئی، دعا مانگی نہیں سنی گئی اور اس کے بعد چھوڑ بیٹھے. نا، دعا کرتے رہو، مسلسل کرتے رہو. اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرو. اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگو. یہ نہیں کہ اسماء حسنہ کا کوئی ایک اس میں گرامی لے لو اور اس کا رٹا لگانا شروع کر دو، جیسے آج کل بڑے وظیفے چل رہے ہیں. ایک نام دے دیا کہ اس نام کو اتنے 1000 مرتبہ کہو. پچھلی مرتبہ میں یہاں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن و سنت میں اگر تسبیح ثابت ہے تو صرف 100 تک، آگے ہے ہی نہیں. یہ ہزاروں کے وظیفے اور لاکھوں کی تسبیح کہاں سے آگے؟ آج کل آپ دیکھیں گے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اس پہ اس پہ اتنے وظیفے آ رہے ہیں. الرزاق، القوی، العزیز، یہ لفظ اتنی مرتبہ، اتنے 1000 مرتبہ کہو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ سے مانگو. خود قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے. اللہ کے بے شمار اسماء حسنہ ہیں. فدعوہ بہا، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، دعا مانگو.
اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعائیں مانگنا یہ دعا کی قبولیت کے ذرائع میں سے، دعا کے آداب میں سے ہے۔ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، آخر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، آخر میں درود پڑھیں، دعا قبول ہوگی۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کہ جیسے آدمی بڑا سٹ پٹایا ہوا ہوتا ہے نا، کہ یا اللہ کب جان چھوٹے گی اس مشکل سے میری۔ وہ اتنے سٹ پٹائے ہوئے تمہیں تکلیف تو ہے، جس سے مانگ رہے ہو ادب کے ساتھ، بہتر انداز کے ساتھ اس سے مانگو، وہ دے گا۔ پورے احترام کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے چند یہ چیزیں ذہن میں رکھی جائیں۔ مقامات دعا ہیں، مثلاً کوئی آدمی طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، بیت اللہ کے اندر اللہ نے موقع دے دیا، داخل ہو گیا ہے، نہیں تو کم از کم حتیم میں تو داخل ہو سکتے ہیں نا، وہ بھی بیت اللہ کے اندر شمار ہوتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ وہ جو ایک تکونہ ہے نا، یہ حجر اسود ہے، یہاں جائیں تو یہاں تکون، ایک نیم دائرہ، یعنی وہ آدھا دائرہ جو ہے وہ حتیم ہے، اس کے اندر جانے کا راستہ موجود ہے، جگہ موجود ہے، آسانی سے جایا جا سکتا ہے، اندر جا کے دعا مانگے وہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ صفا مروہ طواف کی جگہ، عرفات، منا، مزدلفہ، وہ ساری جگہیں، اور مشعر الحرام، خاص وہ پہاڑی جو ہے جبل رحمت ہے، مشعر الحرام ہے، ان مقامات پر دعائیں مانگی جائیں۔ اور کچھ اوقات خاص ہیں، خاص اوقات، سحری کے وقت، سحری کے وقت دعائیں مانگیں۔ جو اہل ایمان ہیں اللہ رب العزت نے وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، ان کا ذکر کرتے فرمایا کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ سحری کے وقت اللہ رب العزت کہاں ہوتا ہے؟ آسمان دنیا پر۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا روزانہ نزول ہے۔ بلا ناغہ سحری کے وقت اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے مانگو، مانگو، سوال کرو، کسی کو کوئی تکلیف ہے اپنا مطالبہ پیش کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ وہ اللہ اس وقت منادی لگا رہا تھا کہ آؤ اور مانگو اور میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ سحری کا وقت۔ بارش، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، موقع بموقع ہو رہی ہیں، بارش برسنے کے دوران دعا مانگو۔ یہاں مرغے کی آواز بہت کم و بیش آتی ہے، لیکن کہیں کہیں کبھی کبھی آتی ہے۔ مرغا جب آواز دیتا ہے یا بانگ دیتا ہے تو اس وقت دعا کرنا بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اگر گمسان کی جنگ لگی ہوئی ہو، مجاہدین کی صفیں بن رہی ہوں، وہ دعا مانگیں، اس وقت دعا مانگیں، اس وقت بھی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور مجاہد سے، حاجی سے، عمرہ کرنے والے سے، مسافر سے، والدین سے، اور ایک بڑی مشہور شخصیت ہے جس کی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس بینہ و بین اللہ حجاب اتق دعوت المظلوم، مظلوم آدمی کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ مظلوم آدمی دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، بد دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ بد دعا کس کے لیے وہ کرے گا؟ ظالم کے لیے کرے گا نا، جس نے اسے مارا ہے، جس نے اس کا حق کھایا ہے، حق تلفی کیا ہے، جس نے اس پر ظلم کیا ہے، وہ اس کے لیے بد دعا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ فإنہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں۔ ادھر اس نے بد دعا کی، ادھر اللہ نے اس کی بد دعا سن لی۔ مظلوم کی دعائیں، مظلوم کی بد دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو دعا کے لیے بنیادی ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں، مقامات ہیں، مستجاب الدعوات لوگ ہیں۔ والدین کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے بارے میں بد دعا نہ کریں۔ کبھی کبھی کیا بہت زیادہ اولادوں کی شکایتیں جو آتی ہیں، بچے یہ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں، مانتے نہیں، اور بڑے بڑے بد قسمت قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو ماں باپ کو گالیاں دیتے، اور کچھ انتہائی بد نصیب ہیں جو ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔
ماں باپ کی بد دعا فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور کچھ دعائیں یا بد دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عادتاً کی جاتی ہیں۔ ماؤں کی بد دعائیں جو ہیں وہ عموماً عادتاً ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے یہ بد دعا نہیں کر رہی، یہ اس کی عادت ہے، یہ آ گیا تو مر جائے، تو جی اٹھے، تو یہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے، یہ بد دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن اگر ماں کو بیٹے نے بیٹی نے دلی تکلیف پہنچائی اور ماں باپ نے دل سے بد دعا کی، اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتا۔ لہذا یہ لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اور یہ آداب ہیں، یہ شرائط ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس موضوع پر ہماری الحمدللہ کتاب شائع ہو چکی ہے، جو کہ ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے، فری ڈاؤن لوڈ، پاکستان سے بھی چھپ کے، انڈیا سے بھی، اور اس میں یہ آداب وغیرہ بھی ہیں، اور 400-450 دعائیں بھی ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جو چاہے وہاں سے کھول کر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیاں یعنی اللہ کے وجود کا ثبوت کیا کیا چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں موٹی موٹی دو چیزیں پہلے بیان فرمائی۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بنانا، یہ اللہ کی ذات کی نشانی ہے۔ یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں کہ کہاں تک ہے۔ آسمان کا اینڈ دیکھا کسی نے؟ کہیں ختم نہیں ہوتا، زمین کا اینڈ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی مخلوق بنانے والا آخر کوئی تو ہے نا۔ یہ مخلوق اپنے خالق کی دلیل ہے۔ کوئی بھی موجود چیز اپنے موجد کی دلیل ہوتی ہے نا۔ کوئی بھی چیز ہے، یہ کتاب ہے مثلا، اس حالت میں اس کتاب کا لایا جانا پرنٹنگ پریس کا اشارہ دیتی ہے، جلد کرنے والے بائنڈر کا اشارہ دیتی ہے، پیپر بنانے والی ملوں، یہ چیز ہے، وجود ہے، یہ اس کا موجد بھی کوئی ہے۔ یہ مخلوق ہے ساری کی ساری، اس کا خالق بھی کوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں بہت زیادہ دلائل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے۔ ہم تو خیر مسلمان ہیں الحمدللہ، اہل ایمان ہیں۔ انتہائی سادہ ان پڑھ آدمی ہو، اگر وہ صرف تھوڑی سی توجہ دے تو اللہ کی ذات کو وہ پا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کا اسے ثبوت تلاش کرنے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے۔ انسان کی فطرت، اور فطرت نے اللہ رب العزت کو رب ہونے کا پہلے اعتراف کر رکھا ہے۔ انسان کا اعتراف موجود ہے نا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں دو معاہدے ہیں جو بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے عہد الست۔ عہد الست میں اللہ رب العزت نے پورے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکالا، اور اس وقت ان سے پوچھا الستو بربکم، قرآن کریم میں واقعہ ہے یا نہیں؟ الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور ایک میثاق انبیاء ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، یہ معاہدہ لیا تھا، کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں اگر میرا رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ کتب تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کس رسول کے بارے میں لیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ جس کی زندگی میں بھی میرا وہ رسول آ جائے وہ اس پر ایمان لے اور اس کی مدد کرنا شروع کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ زندہ ہیں۔ کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بر رفعہ اللہ ما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا۔ بر رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے اسے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا،
وہ زندہ ہیں، واپس آئیں گے، اور واپس آ کر کس نبوت کی یا کس شریعت کی پیروی کریں گے؟ شریعت محمدیہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ جس وقت پہلی مرتبہ وہ زمین پر نازل ہوں گے، نیچے نماز کا وقت ہوگا، مسجد کے مینار پہ اتارے جائیں گے، فلسطین میں، شام میں مینار پر اتارے جائیں گے، مسجد والے ان کو نیچے اتاریں گے۔ اللہ رب العزت نے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے مینار تک اتارا ہے، کیا وہ زمین تک نہیں اتار سکتا تھا؟ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں نا، آسمان سے سیدھا مسلح پہ کھڑا کر دیتا یا صف میں کھڑا کر دیتا، لوگوں کے درمیان میں کھڑا کر دیتا، نہیں، مینار پہ اتارا اور وہاں چھوڑ دیا، وہاں سے وہاں کے لوگ ان کو نیچے اتاریں گے، اور یہ ایک علامت ہوگی کہ یہ کون ہے، پہچاننے میں آسانی ہوگی، مسجد کا نام، جگہ کا نام، ساری چیزیں تاریخ میں محفوظ ہیں، اور جماعت کا وقت ہوگا، انہیں کہا جائے گا کہ جماعت کرواؤ۔ اب نبی وہ ہیں، کہا جائے گا جماعت کرواؤ تو وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ اب وہ نبی بن کے نہیں بلکہ نبی حضرت محمد رسول اللہ شریعت محمدیہ، وہ کہیں گے نہیں، تم ہی اس امت کا ہی کوئی شخص جو ہے وہ تم ہی جماعت کرانے کے حقدار ہو۔ وہ پہلی نماز ایک امتی کے پیچھے، لیکن ان کا امتی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، پہلی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد وہ جماعت بھی کرایا کریں گے، جیسے کہ سارے ہمیں ایک دوسرے کی جماعت کراتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اب آئیں گے تو شریعت وہ نافذ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے حد کر دی اور کہا کہ وہ آئیں گے تو فقہ حنفی نافذ کریں گے۔ آدمی تعصب میں آ کر کہاں تک پہنچ جاتا ہے، نبی کو بھی ایک امتی کا تابع کر دیا کہ وہ فقہ حنفی نافذ کریں گے، جبکہ یہ بات قطعاً آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی سوائے اس مولوی کی کتاب میں یا ان مولویوں کی کتابوں میں۔ اللہ کا نبی آئے گا آسمان سے، اللہ رب العزت نے اسے نبوت عطا کر رکھی، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابع ہو جائے گا۔ بات کہتے ہوئے بھی لوگ ذرا توجہ نہیں کرتے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، صرف یہ کہ میں چونکہ حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، شاید دنیا میں امام صاحب جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ امام صاحب ٹھیک ہے بہت کچھ تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی اور امتی کا کیا معاملہ ہے، کیا مقابلہ ہے؟ لیکن قطعاً اس طرف دھیان نہیں جائے گا، اور پھر بڑے خوش اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ باتیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ساری کی ساری مخلوق اس کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ اور ایک بدو سے پوچھا گیا، فطرت کی میں بات کر رہا تھا کہ فطرت میں ہماری میں یہ بات موجود ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے الستو بربکم، سب نے کہا ہوا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پڑھے لکھے یونیورسٹیوں سے، مدارس دینیہ سے، دنیا کے کالجوں یونیورسٹیوں سے فارغ تو آدمی سمجھدار ہوتے ہیں، بدو عرابی جنگل میں گھوم رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا معلوم ہے کہ رب کون ہے یا کہاں ہے یا کیا ہے، رب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو بدو کے اندر جو فطرت تھی، فطرت بھی سلیم ہونی چاہیے، بدو کی فطرت، بدو کی نیچر یہ پہچانتی ہے کہ اس کائنات کا مالک کوئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، یہ اونٹ کا جو پخانہ ہوتا ہے نا، گول سا دانہ سا بنا ہوا، لیڈا جس کو کہتے ہیں، اس کو عربی میں بارہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر، ہم جب جنگل میں ریت میں گھومتے پھرتے کہیں لیڈا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں کہیں نہ کہیں اونٹ رہتا ہے یا گھومتا ہوا اونٹ گیا ہے۔ لیڈا اونٹ پر دلالت کرتا ہے۔ وَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اگر کہیں پاؤں کا نشان پڑا ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی کہ ابھی کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے۔ شاعر تو آپ ہیں، لیکن کسی شاعر نے ایسا بھی کہا ہوا ہے
شوخی پاک یعنی زمین پہ جو پاؤں کا نشان ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے۔ اب یہ بدو کہہ رہا ہے کہ اونٹ کا لیڈا بتاتا ہے کہ اونٹ بھی کوئی ہے، پاؤں کا نشان بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے چل کے گیا انسان گزرا ہے۔ کہتا ہے سما فسماء ذات ابراج، یہ آسمان جو اتنے برجوں والا ہے، والارض ذات فجاج، یہ زمین جس میں سمندر ہیں، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، راستے ہیں، پہاڑ ہیں، اتنی بڑی زمین، الا تدل علی العلیم الخبیر، کیا یہ ساری کائنات، یہ اتنی بڑی دنیا یہ علیم و خبیر کی ذات کا پتہ نہیں دیتی؟ اونٹ سے ہم لیڈے سے پہچان لیتے ہیں اونٹ ہے، ہم پاؤں کے نشان سے پہچان لیتے ہیں کہ انسان ہے، اتنی بڑی دنیا دیکھ کے بھی نہ پہچانے کہ اس کا مالک خالق کوئی ہے تو وہ انسان بھی پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے بدبخت لوگ ہیں، بد قسمت ہیں وہ، جو سیکولر ہو بیٹھے کہ یہ دنیا خود بخود ہی چلتی رہتی ہے، اس کا بنانے والا چلانے والا کوئی نہیں۔ ان کی مت ماری گئی اور ان کی قسمت ماری گئی، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس زمین کو اور ان آسمانوں کو بنانا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور آسمانوں زمینوں میں اللہ نے جو بھی چلنے والے بنائے ہیں وہ سارے بھی اللہ کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اب انسان ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے زمین والے شمار ہوں گے یا نہیں؟ فرشتوں کو آسمانی مخلوق کہا جاتا ہے، لیکن وہ زمین پہ بھی آتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں، اور غزوہ بدر میں تو باقاعدہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جن و انس، اللہ کی مخلوقات میں جتنے جانور، جتنے بھی پرندے درندے چرندے، جتنے جاندار ہیں، یہ کہہ لیں کہ جتنے جاندار ہیں یہ بھی اللہ کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اور جانداروں میں کسی کا رنگ دیکھیں، کسی کی شکل دیکھیں، کسی کا قد دیکھیں، ہاتھی جیسے بڑے بڑے جاندار بھی ہیں، اور ایک جراثیم جو ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ بھی تو جاندار ہے یا نہیں؟ مائکروسکوپ وغیرہ کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں، حرکت بھی کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ جنہیں دیکھتے ہو ان کی قسم، جنہیں تم نہیں دیکھتے ان کی قسم، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے وہ کیا ہے؟ جنات نہیں، وہ یہی جراثیم مراد ہے کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور ان کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا کہ اگر وہ ہمیں نظر آنے لگیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر وہ جراثیم بھی ہمیں نظر آنے لگیں تو کوئی آدمی پانی پی پائے گا؟ پانی نہیں پی سکیں گے، دودھ نہیں پی سکیں گے، کوئی چیز نہیں کھا پی سکیں گے، کیونکہ ہمیں وہ اس میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دکھانے سے ان کو پیچھے کر دیا، اتنا باریک کر دیا کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات، وہ جراثیم ہوں یا ہاتھی کی طرح بڑے ہوں یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوں، ان کا ایک پر پورے کے پورے جہت، یعنی اگر کہیں نا یہ مشرق ہے تو پورے کے پورے مشرق کو صرف ایک پر ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کا مالک ہے۔ جو بھی جاندار ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ زمین پہ رینگنے والے کیڑے آپ دیکھو کتنی اقسام کے ہیں، رنگا رنگ۔ سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، کتنے خوبصورت قسم کے رنگ، کتنی خوبصورت قسم کی شکلیں۔ یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہیں۔ کیڑوں میں سے آپ دیکھیں گے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ 2-3 پاؤں ہیں، کیڑا بھاگا پھر رہا ہے، اور ایک کیڑا تو کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے بس اتنا لمبا شاید ہوگا، ایک انگلی کے برابر، اور اس کے نیچے چلتے ہوئے کو دیکھیں اس کے پتہ نہیں 50-60 پاؤں ہوں گے،
اس کے نیچے سارا پاؤں ہی پاؤں لگتے ہیں، بالکل چھوٹا، اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت مخلوق دیکھیں، اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا ہاتھی کتنے پاؤں پہ چل رہا ہے؟ 4 پہ، اور یہ چھوٹا سا زمین کے ساتھ لگا ہوا رینگے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے 50 پاؤں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات طرح طرح کی، رنگ رنگ کی، فضاؤں میں، زمین پر، آسمانوں میں، پانی میں، اللہ رب العزت کی یہ ساری مخلوقات اس کی نشانیاں ہیں۔ دبا، یہ دبو کا معنی ہوتا ہے زمین پر چلنا یا رینگنا۔ انسان بھی زمین پہ چل رہا ہے، یہ جانور بھی زمین پہ چل رہے ہیں، اور جنوں انس کا سب کا تعلق زمین سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، اور ان میں ان تمام جانداروں کا پھیلا دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ ان سب کو اکٹھا جمع کر لینے پر قادر ہے۔ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے یا نہیں کہ سب کو اکٹھا کر لے، اور اس نے وہ وقت مقرر کیا ہوا ہے جس وقت جو جہاں جہاں بھی ہے وہ اس میدان میں آ جائے گا۔ معاشر کے میدان سے بھاگنے کی کسی کو ضرورت ہوگی؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا وہاں سے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہاں جس کو چاہے گا وہ جمع کر لے گا، اور کوئی اس کی اس حکومت سے کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ آگے ہی اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کرنے والے۔ یہ نہیں کہ کوئی تمہیں سے بھاگنا چاہے، کہا کہ ساری عمر گناہ میں گزار دی، اب میں کہیں ایسی جگہ بھاگ جاتا ہوں جہاں سے مجھے اللہ پکڑ نہ پائے۔ میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ بڑے بڑے جرائم کر کے لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ملک چلے گئے، اپنے ملک میں قتل و غارت یہ اور وہ کیا، دوسرے ملکوں میں چلے گئے، اور اللہ رب العزت کے ملک سے بھی کوئی باہر جائے گا؟ اس کے ملک کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر کہاں جائے گا؟ انگریز نے کہا تھا کہ میری حکومت اتنے ملک پر ہے، اتنی زمین پر ہے کہ جس پہ سورج نہیں ڈوبتا، لیکن اللہ رب العزت سورج بھی اسی کی ملکیت، سورج بھی اسی کی ملکیت میں، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اور اس کے ملک سے باقی کوئی کہاں جائے گا؟ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ہر شخص کو، ہر فرد کو، وہ کس نوع اور کس نسل کا ہے، انسان، حیوان، جن و انس، فرشتہ، کیڑے مکوڑے، پرندے، چرندے، درندے، کس نوع میں سے کون سا فرد ہے، اللہ اس کو ایک میدان میں اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اور وہ اکٹھا کر لے گا۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، انسان اکٹھے ہوں گے، اور جانور بھی اکٹھے ہوں گے۔ ان کے اکٹھے ہونے کا ثبوت ہے یا نہیں؟ حدیث میں جانوروں کے اکٹھے کیے جانے کا بھی ثبوت موجود ہے کہ جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حساب کتاب لے لیا جائے گا۔ جس نے کسی پہ ظلم کیا اللہ اس کا بدلہ بھی وہاں دلائے گا۔ ظالم کو یہاں سے تو اگر کوئی نہ پکڑ پائے اللہ رب العزت پکڑ لے گا۔ بکریوں نے، ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اللہ رب العزت وہاں بدلہ چکوائے گا کہ تم اب اس کو تم مارو، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں گے تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ، جنت جانوروں کا جنت میں کیا کام ہے، ان کا محشر کے میدان میں ہی کھاتا ختم ہو جائے گا۔ جنت میں انسان جائیں گے، جہنم میں انسان جائیں گے، جن و انس، ان کا اصل ٹھکانہ ہے جنت اور جہنم۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ جمع کرے گا، وہ قادر ہے، وہ جمع کر سکتا ہے، لیکن جمع کرنے کے بعد ان کو بکھیر دے گا، معاملہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ بلکہ کہا گیا کہ ان سے کہا جائے گا کن ترابن، بکری جس نے مارا، جس سے بدلہ چکوایا، دونوں کو اللہ کہے گا مٹی ہو جاؤ، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اور 30ویں سپارے میں ایک آیت بھی موجود ہے نا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ اسی منظر کو دیکھ کر کہا جانے والا جملہ ہے کہ انسان جو گناہ گار ہیں وہ کہیں گے کہ آگے جہنم کی سختیاں، جہنم کے عذاب، جہنم کی سزائیں،
یا اللہ آج ہم کبھی یہیں مٹی ہو جائیں تو اچھا ہے، یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ سورۃ عما یتساءلون، سورۃ النبا 30ویں سپارے کی پہلی سورت کے آخر میں یہ کلمات ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات کو ایک میدان میں یک وقت اکٹھے کرنے پر قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ بلا وجہ کسی پہ زیادتی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی، عدل لکھ رکھا، اور فرمایا غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ لیکن پھر بھی جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان بھی کچھ چھوٹی موٹی کرتوت کر کے نہیں بیٹھا ہوگا، کچھ زیادہ ہی کام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، یہ نتیجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں کے اعمال ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے افعال ہیں، انہی کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تمہارے سارے کرتوتوں پر تمہیں پکڑتا بھی نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک گناہ کیا اور اللہ نے پکڑ لیا، ایک گناہ کیا کوئی مصیبت ڈال دی، نہیں۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تو تمہارے بہت سارے گناہ، تمہاری غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں معاف کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا پکڑ کے جھٹکا بھی دیتا ہے۔ اور اس جھٹکے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی رجوع کر لے، آدمی کو تکلیف آ گئی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تکلیف آئے تو وہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، ایک دن 2 دن 4 دن اللہ سے دعائیں مانگی اور کہا یہاں نہیں کم چلتا، یہاں نہیں چلتا، کسی سرکار کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مشرکانہ ذہن جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت یہ مصیبت جو مومن کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے وہ اس لیے کہ یہ پلٹے، یہ رجوع کرے، یہ دوبارہ میرے سامنے آئے۔ وہ بچے کی مثال، وہ اپنی ماں کے قدموں پہ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے پڑا رہا، جب بے ہوش ہوا سو گیا، لیکن کس امید سے وہ بچہ پڑا ہوا تھا کہ میری ماں مجھے معاف کر دے گی۔ اسے یہ معلوم ہے کہ میری ماں ہے، یہ مجھے معاف کر دے گی۔ پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی ہمیں کیوں اعتبار نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ ماں سے بھی زیادہ رحیم و شفیق ہمارا رب ہے۔ اس کی ذات پہ ہم اگر یہ ایمان رکھ لیں کہ وہ اتنا شفیق ہے تو پھر ادھر ادھر خاک چھاننے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ 4 دن دعا مانگی، یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے ہر گناہ پر تمہیں نہیں پکڑتے، ہم تمہیں بہت سارے گناہوں کو، تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین پہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے۔ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، گناہ کرتے ہو چھوڑا ہوا ہے، ہماری نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی ہماری مجبوری نہیں کہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ تم جیسے چاہو کرو، ہم تمہیں اب پکڑ نہیں سکتے، کبھی پکڑے۔ اللہ نے فرمایا ہم جب چاہیں تمہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوڑا ہوا ہے، جب چاہیں گے پکڑ لیں گے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر لوگوں کے کرتوتوں پر اللہ فوری طور پر ہر گناہ پہ پکڑتا رہتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی جانور بھی زندہ نہ رہتا، زمین پر کوئی چلنے والا کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔ اگر انسانوں کے گناہوں کے نتیجہ میں ہر وقت اللہ پکڑتا ہی رہتا تو زمین پہ کچھ نہ ہوتا۔ انسان تو اپنے گناہ کے نتیجہ میں جائے گا، انسان تو اس شکل میں گناہوں کے نتیجہ میں پکڑے جائے گا۔ یہ پرندے درندے جانور یہ کیوں جائیں گے؟ وہ تو نہیں گناہ کر رہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بسائی ہے،
جب انسان اپنے گناہوں کے نتیجے میں جائے گا وہ جانور اس انسان کی نحوست کی وجہ سے جائیں گے، لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، حالانکہ ان کو سزا دینا مطلوب نہیں ہے۔ اب بکریاں ختم ہو جائیں، بھینسیں ختم ہو جائیں، انسان کے لیے سزا ہے یا نہیں؟ گوشت کہاں سے آئے گا، دودھ کہاں سے آئے گا، اون کہاں سے آئے گی؟ انسان کو سزا دینے کے لیے ان چیزوں کا ختم کر دینا، انسان کی نحوست کے نتیجہ میں یہ بھی ختم ہوگی، ورنہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر تمہارے گناہوں کے، تمہارے کرتوتوں کے نتیجہ میں اللہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو اس زمین کی پشت پر یعنی روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ باوجود تمہارے تمام تر گناہوں کے ایک مقررہ مدت تک تمہیں تمہارے معاملات کو مؤخر کرتا رہتا ہے، یعنی قیامت کے دن تک کے لیے چھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرتے ہو کر لو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب کسی کی اجل آ گئی، اجل کا معنی موت، یہ تو بڑا مشہور ہے نا، جب کسی کی اجل آ گئی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے کوئی پوشیدہ نہیں کہ وہ بچ کے نکل جائے۔ اسی طرح سورۃ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمینوں میں اور آسمانوں میں جو بھی ہمیں فساد نظر آ رہا ہے یہ کس کے نتیجہ میں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی، یعنی لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے گناہ، لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجہ میں زمین میں، آسمان میں، جہاں بھی ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندر میں۔ زمین میں فساد ہے تو انسان کی وجہ سے، اور سمندر میں فساد ہے۔ یہاں سمندر میں فساد سے کیا مراد؟ سمندر کے کناروں پہ جو لوگ بستے ہیں وہ تو سمندر ہی شمار کیا جاتا ہے نا، ساحلی شہر ہیں، ساحلی دیہات ہیں، ساحلی بستیاں ہیں، اور اسی طرح سمندر کے اندر جہاز ہیں بڑے بڑے۔ آج کل تو ایک بہت بڑی دنیا سمندر کے اندر بس رہی ہے، زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، اور چاہے کوئی سمندر کے اندر، آج کل تو آبدوزیں بڑا بڑا عرصہ پانی کے اندر چلی جا رہی۔ جہاں بھی فساد ہے وہ ہمارے اپنے بد اعمال کا نتیجہ ہے، برے اعمال کا نتیجہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر اور سمندر میں جہاں کہیں بھی کوئی فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کے کرتوتوں کی تھوڑی سی سزا، بعض الذی، سارے نہیں، کچھ کرتوتوں کی تھوڑی بہت سزا اللہ ان کو دے، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید یہ پلٹ آئیں، شاید یہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس لیے ان کو یہ سزا چھوٹی موٹی کبھی کبھی دی جایا کرتی ہے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے نتیجہ میں پکڑنے پہ آئے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، وہی الفاظ جو پہلے ذکر کیے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ان کو مؤخر کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل آ گئی، موت آ گئی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور پھر ایک گھڑی نہ آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، پھر کوئی کہے کہ میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور میرے پاس بڑا یہ ہے اور وہ ہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی موت آ گئی، ان کا وقت آ گیا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ،
پھر وہ ایک گھڑی آگے نہیں اور ایک گھڑی پیچھے نہیں، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو دبوچ لے۔ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ نے جس کی جب موت مقرر کی ہے اس کی اسی وقت موت آ جاتی ہے۔ پچھلے درس میں ذکر کر رہا تھا کہ جہاں اللہ نے کسی کی موت لکھی ہے اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہم رہتے یہاں ہیں، موت ہماری کہاں لکھی ہے کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان کی آخری آیت پچھلے درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، لیکن اللہ جس زمین میں اس کو مارنا چاہتا ہے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جہاں اس کا مرنا لکھا ہوا ہے وہ پہنچ جائے گا۔ علاج کے لیے جائے، تعلیم کے لیے جائے، سیر کے لیے جائے۔ کئی لوگ سیر کے لیے گئے ہوئے واپس نہیں آ پاتے، تعلیم کے لیے گئے واپس نہیں آ پاتے، تجارت بزنس ٹور پہ گئے ہوئے۔ اللہ رب العزت جس کو جہاں مارنا چاہتا ہے، جس کا جہاں مرنا لکھا ہوا ہے اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام مقامات پر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ زمین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو فساد، جو دنگے، جو یہ سارے کے سارے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اگر لوگ صحیح رہیں تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی فسادی آدمی، کوئی فاسق اور فاجر قسم کا آدمی مرتا ہے تو اس کے مرنے سے صرف انسانوں کو راحت نہیں ملتی۔ آپ الفاظ پہ، حدیث کے الفاظ پہ توجہ کریں کہ صرف انسانوں کو، فاسق فاجر اور گناہگار آدمی کے مرنے سے صرف انسانوں کو راحت نہیں ملتی، بلکہ العباد والبلاد، اللہ کے بندے، اللہ کی زمین کو بھی اس کے شر سے سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور فرمایا شہر بھی، درخت بھی، یہ ساری چیزیں اس آدمی کے مرنے سے راحت پا جاتی ہیں۔ دنیا میں ظالم آدمی، دنیا میں فاسق اور فاجر آدمی کتنا شر پیدا کیے ہوئے ہے کہ درخت بھی اس کے ہاتھوں پریشان ہے، اور یہ زمین اس کے ہاتھوں پریشان ہے، شہر پریشان ہے، جانور پریشان ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں شہروں کا، جانوروں کا اور درختوں کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر کے مرنے سے ان چیزوں کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں فساد ہوا نا، ان کے فساد کے نتیجہ میں جانور متاثر ہیں، ان کے فساد کے نتیجہ میں درخت متاثر ہیں، ان کے فساد کے نتیجہ میں شہر، دیہات، گاؤں اور ہر آبادی جو ہے وہ متاثر ہے۔ جیسے ہی ایسا ایک آدمی مرتا ہے ان سب کو سکون مل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی تو معروف ہے نا، اگر کسی علاقے میں کوئی گنڈا بڑا تنگ کر رہا ہو تو اس کے مرتے ہی لوگ کہتے ہیں پورے علاقے کو سکون آ گیا۔ اللہ کے نبی دیکھیں 1450 سال پہلے فرما کے جا چکے کہ برے آدمی کے مرنے سے شہروں کو، درختوں کو، جانوروں کو سکون ملتا ہے، صرف انسان کو نہیں۔ اور وہ ہماری اپنی زبان سے یہ الفاظ نکلتے رہتے ہیں کہ یہ سکون اللہ کا یقیناً بندوں کے، اس طرح کے بندوں کے مرنے سے اللہ اپنے ہی بندوں کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جو مصیبت بھی تمہیں آتی ہے، ایک تو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، لن یصیبنا، قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں وہ الگ سے ایک موضوع ہے، لیکن اللہ کا لکھا ہوا یقیناً پہنچے گا۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہاں فرمایا کہ جو مصیبت کسی کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارے تمہارے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ جہاں بھی تم ہو وہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، تمہیں میدان محشر میں لے آئے گا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ نعرے لگانے والے کہ محشر کے میدان میں ہم پل صراط سے تمہیں ہم گزار لیں گے، بڑے بڑے
بڑے بڑے فنکار لوگ پڑے ہوئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، تم ہمیں ماہانہ سالانہ دیتے رہو، پل صراط سے ہم گزاریں۔ مولوی مسجد میں بیان کر کے جاتا ہے کہ پل صراط تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر سے گزرنا مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ہمیں ہر مہینے ہر سال یہ پہنچاتے رہو، ہم تمہیں پار کر لیں گے۔ مولوی کی کون سنے گا؟ 4 پیسے دے کے پل صراط سے پار ہو گئے، معاملہ صاف ہو گیا۔ وہاں اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں گزر پائے گا، اور جس کے عمل ٹھیک ہیں، عمل صالح ہیں، وہ جائے گا نذرانوں سے اور ان سرکاروں درباروں کے ذریعے سے۔ وہاں کسی اگر چھوٹی سی بات کو دہرا دوں، میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں، اگر سرکاروں درباروں اور پیروں ان پجاریوں کا کہیں چھوٹنا آسان ہوتا تو کم از کم نبیوں کے رشتہ دار ہی چھوٹ جاتے۔ نبیوں کے رشتہ دار چھوٹ جاتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، ایک نہیں بلکہ دو تو نام بڑے مشہور ہیں نا، ابو لہب اور ابو طالب۔ ابو طالب تو علیہ السلام بھی کہتے ہیں نا ہمارے لوگ، کہیں گے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو، اسلام ان کی قسمت میں نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، لیکن آخر جہنمی شمار ہوئے، صحیح حدیث کی روشنی۔ کوئی کسی کو پار نہیں لگا سکتا سوائے عمل صالح کے۔ ایمان ہے، عمل صالح ہے تو پار لگے گا۔ رشتہ داریاں، وسیلے، واسطے، نسبتیں، چاہے آپ سہروردی ہیں، نقش بندی ہیں، قادری ہیں یا چشتی ہیں، آپ چاہے چشتی ہیں یا کشتی ہیں، وہاں صرف عمل کی کشتی کام دے گی اور کوئی کشتی کام نہیں دے گی۔ لہذا اپنے عمل کو درست کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کچھ اور چیزیں ذکر ہیں، جیسے میں نے آیت پڑھی تھی وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہی وہ نشانیاں بھی ہیں کہ سمندر کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں جیسی کشتیاں چلتی پھرتی، جہاز ہیں، شپ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کا انشاءاللہ تذکرہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس میرا خیال ہے تھوڑا دور جا کے ہوگا۔ اگلے درس میں یہاں پروگرام اعلان میں نے پڑھا، اگلی جمعہ ہے نا، اگلی جمعہ یہاں ایک علمی کورس کے طور پر 2 دن کا دورہ شریعہ ہو رہا ہے، اور شیخ بدیع الدماء صاحب مدنی جو شیخ شمس الزمان کے بھائی ہیں، یہ پچھلے کو مہینہ ڈیڑھ پہلے بھی یہاں موجود تھے، وہ آ رہے ہیں۔ تو ان کا 2 دن کا دورہ ہے، اس میں ہماری اس درس کا ٹائم جو ہے اس دورے کے اندر چلا جائے گا، اور اس سے اگلا جمعہ ریاض میں جلسہ ہے بہت بڑا، تو تیسرے جمعے ملاقات انشاءاللہ پھر ہماری ہوگی۔ لیکن یہ جلسے میں ملاقات تو شاید ممکن ہے، بہرحال چونکہ شیخ کا دورہ ہے وہ کروائیں گے۔ مصباح الرحمان نے لکھا ہے کہ ہمارے بھائی بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو کوئی لوگ بیمار ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سے گناہ کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ نے نمرود کا واقعہ سنا ہوگا، اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا اور کہا کہ میں نے تو تمہارا رب بھی مار دیا، نعوذ باللہ۔ اس حد تک پہنچا ہوا آدمی، اسے کبھی ساری عمر کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور جب پہنچی تو چھوٹی سی تکلیف پہنچی۔ کیا ہوا تھا؟ مچھر ناک کے راستے دماغ میں چڑھ گیا۔ یہ کوئی بڑی تکلیف تو نہیں تھا نا، لیکن جوتے کھا کے مر گیا پھر باقی کے اوپر۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے۔ آپ کے سامنے آیت پڑی ہے کہ وہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔
جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جب چاہتا ہے معاف کرتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے۔ اور اس نے انسان کی رسی عموماً ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اور کبھی کبھی وہ کسی کو جھٹکا دیتا ہے۔ اور عموماً نیک آدمی جو ہے وہ اگر گناہ کا ارتکاب کرے تو جلدی پکڑا جاتا ہے، اور جس کی رسی کھلی چھوڑ دی ہے ظاہر ہے کہ تو کھلا ہو گیا۔ اگر کسی کو مصیبت آئے تو سمجھ لے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق ہے، اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ تعلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر کوئی پکڑا نہیں جا رہا تو وہ سمجھے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں آ رہی۔ یا کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے اور وہ سمجھے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ آدمی ہوں، ورنہ میرے پاس دولت کہاں آتی، یہ نمازی سارے بھوکے مر رہے۔ یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے اس لیے دولت بڑی دے دی، اللہ نے اس کو بڑا پسند کیا، اس کو صحت بڑی دی ہوئی ہے، مرضی کا مالک ہے۔ لیکن جب پکڑنا چاہے تو پھر اس سے، اللہ نے فرمایا نا، ابھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ تم اللہ کو دنیا میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے ہاتھ سے نکل کے بھاگ جاؤ گے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ پرانی اسلامی کتاب کو کیسے ختم کرنا ہے؟ پرانی اسلامی کتاب ہے، اگر آپ کے پڑھنے کے لائق نہیں رہی، پھٹ گئی اور آگ پھٹے ہوئے ہیں، قرآن کریم ہی کیوں نہ ہو، قرآن کریم ہی کیوں نہ ہو، اس سے مقدس کتاب تو کوئی نہیں ہو سکتی نا۔ اس کو اگر باریک سے ٹکڑے کر کے اگر آپ آگ لگا دیتے ہیں اور راہ کو کہیں پانی وانی میں بہا دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس سمندر ہے، کوئی حرج نہیں، اور زمین میں دبا دیتے ہیں ٹکڑوں کو، یا جیسے جس حالت میں آپ کے پاس بوسیدہ ہیں، قرآن کریم کے اوراق ہیں، اسلامی کتاب کے ہیں، تو ان کو پانی میں بہا دیں یا زمین میں دبا دیں، آگ لگا کے پانی میں بہا دیں یا زمین میں دبا دیں، دونوں طرح جائز ہے، انشاءاللہ کوئی عرض نہیں۔ میرے صوبے کا حاکم گائے اور بھینس کھانے کی پابندی کی تو کیا اس سے جنگ کریں؟ اتنا گوشت کھانے کا شوق ہے کہ جنگ پہ اتر آئے۔ گائے اور بھینس کھانا، گائے اور بھینس کا گوشت حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ فرض بھی ہے؟ گائے بھینس کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے نا، بکری کھاؤ، مرغی کھاؤ، کتنی اور چیزیں ہیں کھانے والی۔ بہرحال کچھ علاقوں میں، ہندوستان کے خاص طور کچھ علاقوں میں یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی گمبھیر صورت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، وہ مسلمان ہو جائیں۔ وہ جس کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کو کھاتے ہیں، مسئلہ تو یہاں آ کے اڑ جاتا ہے۔ ان کے خدا ہے، ہماری غذا ہے۔ آج سے ایک عرصہ پہلے برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم عالم شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہندو ہم سے کیا لڑیں گے؟ اب جملے پر غور کریں۔ کہتے تھے کہ یہ ہندو ہم سے کیا لڑیں گے جن کے خدا ہماری غذا ہے، یعنی ان کے خدا ہماری غذا ہے، یہ ہم سے کیا لڑیں؟ لیکن اب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں، جس علاقے میں چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے شر پیدا کر دیتے ہیں کہ گائے کو ذبح نہیں کرو۔ بھینس کو تو محل نہیں روکتے، گائے کو، کیونکہ گاؤ ان کی ماتا ہے۔ حیدرآباد کے ایک مقرر کی ایک تقریر کا ایک کلپ میں نے سنا، کہا کہ جب ہم گائے کو بیچ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں اٹھتا، جب ہم گائے کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں کوئی نہیں اٹھتا، یہ خود خریدتے ہیں، خود بیچتے ہیں۔ مسلمان ذبح کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے، جب بیچتے ہیں ماں نہیں ہوتی، جب مسلمان گھسیٹے لیے جا رہا ہے ماں نہیں ہوتی، جیسے چھری نظر آتی ہے یہ ان کی ماں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں کہیں ہیں، جس طرح کی کوئی بھی پریشانی ان کو لاحق ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔